إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ پاک دی حمد و ثنا جس ذات نے مینوں تھانوں اپنے گھر دے اندر بیٹھنے دی سعادت نصیب فرمائی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر منظور فرمائے اور ساری نجات دا ذریعہ بنائے. بے شمار بے حد و حساب درود و سلام دی بارشہن سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات عالیت. اے اج دا پروگرام بھائی محمد اشفاق اللہ دیتا اے انہاں دی کاوش دے نال منعقد ہو رہا ہے. دعا ہے اللہ اس بچے نو دین دا دائی بنائے, دین دا سپاہی بنائے, نمازی بنائے, دیندار بنائے اور ہمیشہ خوشیاں نصیب فرمائے. میں مختصر وقت دے اندر عرض کراں گا 3 بندے قیامت والے دن انہاں دی وکالت اللہ تعالیٰ خود فرمان گے. انہاں دی طرفوں اللہ بات آپ فرمان گے. پہلا بندہ کون ہے؟ پہلا بندہ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آتا بھی غدرا, کسی نال عہد کرد ہے, وعدہ کرد ہے, کہندہ ہے اللہ شاہد ہے, اللہ گواہ ہے, میں کم اس طرح کراں گا یا اتنے پیسے مینوں دے, اللہ شاہد ہے, اللہ گواہ ہے, میں وعدہ خلافی نہیں کراں گا. اللہ اس بات دا ضامن ہے میں بے وفائی نہیں کراں گا,
وفا کراں وعدہ خلافی نہیں کراں، لیکن وہ بندہ وہ اتنے اعتبار کر لینا ہے، یقین کر لینا ہے، یہ بندہ پھر جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اس بندے دی طرفوں جتنا نے وعدہ کیتا ہے پھر وعدہ نبھا نہیں رہا، اللہ فرمان کے تیری انہیں ضرورت بھی پوری کیتی، تیری لوڑ پوری کیتی، اور پھر تو انہیں وعدہ خلافی کیتی، اس بندے دا کی قصور ہے؟ اللہ پاک اتنے پوچھ لیں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر حضرت محمد سب کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم، آقا فرماندے نے جس بندے نے کسے نال وعدہ کیتا، وعدے اندر اللہ نو ضامن کہہ رہے آئے کہ میرا ضامن اللہ ہے، یقین کر لے اینے پیسے دے دے، اللہ ضامن ہے، اللہ شاہد ہے، میں نے وقت نو واپس کر دیواں گا، لیکن ایسا کردہ نہیں، وعدہ خلافی کردہ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماندے نے اس بندے دے جن نے ادھر وعدہ خلافی کیتی ہے، جنہیں دی لوڑ پورا کیتی ہے، اللہ دی طرفوں آپ وکالت کرنگے ایدہ کی قصور سی، تو ادھر دھوکھا کیتا، تو وعدہ خلافی کیتی، اللہ آپ ادھر بحث کرنگے، تے اللہ دے محبوب نبی فرماندے نے جس بندے وچ وعدے دی پاسداری کوئی نہیں، او دے وچ ایمان کوئی نہیں، جیدے وچ وعدے دی پاسداری کوئی نہیں، او دے وچ ایمان کوئی نہیں۔ ہن آپ ہی اندازہ لا لو، میرا خیال ہے کہ اسی سارے اس معاملے اندر فیل ہیں۔ اللہ سانو صحیح مسلمان بننے دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کو مدینہ منورہ جا رہے ہیں، اللہ تھانو بھی سفر نصیب فرمائے۔ ابو جہل مل جاندے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کہندے کتھے دی تیاری ہے؟ کیا جی بس ایسے ہی؟ کہندے صحیح صحیح بات دسو۔ کیا جی بس ویسے ہی جا رہے ہیں؟ کہندے میں نے پتہ ہے تسی محمد مرید ہو گئے ہو، او دے صحابی بن گئے ہو، مدینے کا سفر ہو رہا ہے، او دی جماعت سے مل کے تعداد بڑھا کے ساڑھے نہ جنگ کرنا چاہتے ہو؟ بات تو پھر ایمیں ہی کہندہ میں نہیں جان دیا گا، میں تو انہوں روکاں گا، تو آڑے اگے رکاوٹ بنا گا، مدینے نہیں پہنچن دیا گا، اس واسطے محمدی جماعت بڑے نہیں۔ وہ دے ساتھی کہنے لگے ابو چال دے محمد نال جنگ کرو گے یا کہ ابو حذیفہ بن یمان دے قبیلے نال جنگ کرو گے؟ دوواں پاسے کیویں پورے لے سکاں گے؟ یہ دو جنگاں چھڑ جان گیا، اصل مقصد کی طرف آیا محمد نو مٹھانا ہے لیکن مٹھا نہیں سکیا، مٹ گئے ہیں مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ کہندہ پھر کی میں کریے؟ کہندہ آپ پہنچ کریے انہاں کو وعدہ لگی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل کہندہ وعدہ کرنے کہ اتھے جا کے محمدی جماعت نال نہیں ملیں گا۔ کہندے نے ٹھیک ہے، کہندہ جا ٹھیک ہے چلا جاؤں۔ اگو نبی پاک بدر دی طرف آ رہنے، نبی پاک نال ملاقات ہو گئی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ دی اللہ دے نبی ابو جہل ملے آم، ادھن لین جو وعدہ کیتے ہیں، لیکن اللہ دے نبی میں دلوں وعدہ نہیں کیتا، صرف زبان چو اقرار کیتے ہیں میں بھی تمہاری جماعت نال مل کے شہادت کا مرتبہ پانا چاہنا۔ آقا فرماندے نے وعدہ ہو گیا ہے،
زبان تو اقرار ہو گئے وہ کافر کی سمجھن گے مسلمانے جی وعدہ کر دینے پاویں تیرا وعدہ کافر نل اتوں زبان نہیں ہویا ہے دل وچوں اقرار نہیں ہویا وعدہ پھر بھی پورا کرنے حالانکہ نبی پاک نو ایک بندے دی ضرورت ہے تعداد کم میں ادھر 313 نے ادھر 1000 تو بھی لشکر زیادہ ہے لیکن وعدہ پورا کیتا ہے نبی پاک فرمایا جدے وچ وعدہ نہیں ہوتے چاہیے ایمان ہی نہیں جدے وچ امانت نہیں ہوتے چاہیے ایمان ہی نہیں تے اللہ کی فرما دے قرآن پاک سے اللہ فرمان دے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اس زبان بڑی چیز ہے روزی زبان جن بھی بندے دے جوڑنے سارے اعضاء کہندے نے سچ بولی قیامت نو اسی بھی آرام نال جنت چلے جائیں گے اے زبان صحیح بولی اگر غلط چلیں گی تیری وجہ تو اسی جہنم جل جائیں گے اور تیرے کندیاں تے بیٹھے نی بندے خدا وہ نوٹ کر رہنے تیری ایک ایک ادا سونی کر کے تو بندے اے ڈیری لکھا جڑی قیامت نو رب نے دینی ہے سنا ایویں مفتی وچ عاشق نبی دا نا صدا پہلے صورت تے سیرت نبی دی بنا ایک بندے کو پیسے ادھارے مانگ رہے ہیں وہ کہندا ہے بھئی ٹھیک پیسے دے دیاں گا تے ایک گل دس تیرا کوئی گواہ کہندا اللہ میرا گواہ ہے کہندا جا لے جا ٹھیک ہے جی پیسے دے دیتے نے بندہ چلا گیا ٹائم تے بندہ دین واسطے آ رہے ہیں دریا چڑھیا ہوئے کشتی بھی کوئی نہیں پیاری جہاد کوئی نہیں اند اللہ میں وعدہ کیتا ہوئے ایمان چلا جائے گا جے وعدہ خلافی ہو گئی تے کی کرام میں ان ایک لکڑی لئیے انہوں سوراخ کر کے وچ پیسے پا دیتے نے ایک چٹ بھی لکھ دیتی ہے اللہ دیا بندیاں میں آیا وہاں دریا چڑھیا ہوئے پانی کافی سارا ہے مینوں کوئی جہاد نہیں ملیا کشتی کوئی نہیں ملی اس واسطے میری مجبوری ہے پیسے میں اس لکڑی وچ سوراخ کر کے تیرے ولے ارسال کر رہے ہیں مینوں پکا یقین ہے میرا رب میری ضرور شرم رکھے گا وہ انتظار کردہ بے تے دیکھیا کہ لکڑی آ رہی کہندہ اللہ دا بندہ تو نہیں آدھا کہ وجہ بن گئی ہے چلو لکڑی اٹھائیے تے جا کے گھر سٹیے انہوں کٹ رہے ہیں کلہاڑا ماریا تے بچو چٹ بھی نکلی تے پیسے بھی نکلائے اللہ پاک دی ایڈے ایڈے اچھے بندے دنیا ہوتے گزرے پانی نو اللہ نے حکم کر دیتا ہے جدھر وہ بندہ بیٹھا اس پاسے نو چل لکڑی لے کے یعنی اس بندے دا خیال ہے جدہ وعدہ نہیں ادا ایمان ہی کوئی نہیں وعدہ پورا کردہ ہے یعنی اللہ پاک دے نبی فرمان دینے جیڑا بندہ اللہ پاک نو زامن کہہ لوے انہوں 100% کام پورا کرنا چاہی دیں اس بندے بھی ایک آسی دس تیرا زامن کون ہے وہ کہندہ اللہ پاک
انہیں پیسے دے چھڑنے، انہیں بھی اگو وعدہ پورا کیتا ہے، وقت تے پیسے پہنچ گئے نے تے پھر پیسے لے کے آ گیا۔ جدو پانی اتر گیا کام ہویا پیسے لے کے آ گیا، کہندا یار پانی بڑا سی، کشتی کوئی نہ ملی، جہاز نہ ملیا تے میں لیٹ ہو گیا، معذرت کرنا تے آ پیسے آپ دے لے۔ اے نہیں کہ میں پہلے بھیج دیتے سی، تو کہندا مینوں مل گیا جیدہ تو نہ لیا سی نا انہیں پیسے پہنچا چھڑتے۔ اس واسطے وعدہ کرو تے وعدہ پورا کرنا چاہیے، وعدہ توڑنا، وعدہ خلافی کرنا اے منافق دی نشانی ہے۔ اللہ دے نبی فرما دے نے ایک بندہ ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، کسی نے لڑ پہ تے گالیاں دیندا ہے، امانت سے خیانت کرتا ہے، اللہ دے حبیب فرما دے نے اے منافق ہے، اے دے منافق ہون سے کوئی شک نہیں، اے پاویں ہن نماز بھی پڑھی جائے روزے بھی رکھی جائے، اے منافقت تے پہنچ چکی ہے۔ اللہ سانو انہاں چیزاں تو بچائے۔ سارے کہہ لو اگلا بندہ کون ہے؟ اللہ دے محبوب نبی فرماندے نے اگلا بندہ ہوئے دوسرا بندہ جدی طرفوں اللہ پاک نے قیامت نو وکالت کرنی ہے، او بندہ ہے وَرَجُلٌ حُرٌ بَاءَ فَأَكَلَهُ سَمَنُهُ، ایک آزاد بندہ ہے، آزاد بندے نو کسے نے اگوا کر کے کسے جگہ تے بیچ دیتا ہے، فروخت کر دیتا ہے، وہ دے پیسے کھا گئے آزاد بندے نو، اس بندے نے فروخت کر دیتا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اے جڑا فروخت ہو گیا قیامت والے دن اللہ اس بندے دی طرفوں او دے نال آپ جھگڑا کرنگے، انہوں کیوں بیچیا سیو، انہوں کیوں فروخت کیتا، اللہ آپ وکالت کرنگے۔ اگلا تیسرا بندہ کون ہے؟ اللہ دے محبوب نبی حضرت محمد کریم کہو سارے کہہ لو آقا فرماندے نے تیجا بندہ ہوئے اس تاجرا جیران، او بندہ ہے جن نے کسے نو مزدوری تے مزدور رکھے آئے، وہ صحیح مزدوری کر رہے آئے، پورے زور نال اس بندے دا کام کر رہے آئے، نیت لا کے دا کام پیا کر دائے، اس شام نو دی مزدوری کوئی نہیں دیندہ، وہ دی مزدوری مار لیندے ضبط کر جاندائے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ پاک اس بندے دی طرفوں آپ وکالت کرنگے، ایدہ کی قصور سی، انہیں تیرا کام بھی کیتا ہے تو ایدی مزدوری کیوں نہیں دیتی؟ اللہ دے نبی فرماندے نے مزدور جڑائے انہوں اپنا فل زور لا کے کام کرنا چاہی دے، تے اگلے بندے دا جدا کام ہو رہے ہیں او دا پسینہ خوشک ہون تو پہلے او دی مزدوری ادا کر دینی چاہی دیئے۔ مزدوری کرنا ہے اب نہیں دا۔ حضرت داؤد نبی نے اللہ دے نبی بھی نے تے بادشاہ بھی نے پچھلے ٹائم شہانہ لباس اتار کے عام لباس پہن کے اے رستے آندے اندر چلے جاندے، بازاران جا چلے جاندے، پیس بدل کے لوگانوں پوچھ دے تو آڈا بادشاہ کیسا ہے؟ لوگ دس دے جی بادشاہ بڑا اچھا ہے۔ ایک دن ایک بندہ ملیا کہن لگے تو آڈا بادشاہ کیسا ہے؟ وہ کہندہ جی بادشاہ چنگا بندہ ہے پر ایک کام چنگا نہیں۔ جلدی نل پوچھا بھی کیڑا کام ہوتا غلط ہے؟ وہ بندہ کہندا جی کام میں صحیح نہیں دا کہ آپ دے بیوی بچیاں دا جیڑا خرچہ ہے نا وہ بیت المال وچوں لیندا ہے۔ کیا یار یہ تے ایویں ہی ہے؟ حضرت داؤد نبی کہن لگے یہ تو انج گل ایویں ہی ہے، پھر میں تبلیغ بھی کرنی ہوندی ہے، بادشاہت بھی کرنی ہوندی ہے، تے پھر میں مزدوری کرا تے وہ کام کدوں میں پھر کرانگا؟
انہیں کیا جی بس وہ کام ٹھیک نہیں دا. انہیں پھر جب اپنی اصل شکل بدلی تو حضرت جبریل ہے. کیا تو جبریل ہے؟ جی میں جبریل کھڑا. اللہ پاک نے منویں جا کے آسی تے تاں واسطے میں تونوں اے پیغام دیتا ہے. تے جبریل دس پھر میں کی کراں، مزدوری کریا کراں. حضرت جبریل فرماندے نے، اللہ پاک فرماندے نے زیرہ تیار کریا کرن، لوہے دا لباس جڑا جنگ وچ پہنے جاندا ہے دفاع واسطے، او زیرہ تیار کریا کرو. اللہ پاک فرماندے نے لوہا میں تواڈے ہاتھ دے میں نرم کر دیاں گا جویں گیلی مٹی ہوندی ہے. جدھر مرضی انہوں کر لیا جے مروڑ کے. زیرہ بناؤ، زیرہ مزدوری کرو، کسب کوئی حلال دا اپناؤ. اچھا اللہ پاک آندے نے 5 تو 6 ہزار دا وک جائے کرے گا. ایک خرچہ بڑا ہے، بڑا خرچہ بیوی بچے واسطے، کافی ذخیرہ جمع ہو جائے گا کہ ہاں کام تو ٹھیک ہے. زیرہ بنا رہے ہیں وہ 5 تو 5.5 6 ہزار دا لباس اس زمانے چ وک جائے. کچھ اللہ دے راہ دے چھڑ دینے کوئی بیوی بچے واسطے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ پہنچ گئے نے. جا کے نبی پاک دے نال ملاقات کر دینے. اللہ دے نبی نے ایک انصاری صحابی دا انہاں نوں بھائی بنا دیتا ہے. وہ کہن لگا اے عبد الرحمن گالے وے میرے 2 باغ نے، ایک تسی رکھ لو. میرے 2 گھر نے، ایک تسی رکھ لو. میریاں 2 بیویاں نے، ایک نوں طلاق دے دینا. ادھر تو بعد تساں نکاح کر لو. تے ساڈے ورگا کی ہوندا لگا آن دیو. اینج نہیں، وہ کی کہندے نے بارک اللہ فی اہلکا و مالکا. اللہ تواڈے اہل دے اندر، کاروبار دے اندر، گھر دے اندر برکت پیدا فرمائے. دلونی فی السوق، اسی تاجر بندے ہاں، مینوں بازار دا رستہ دسیا جائے، مینوں منڈی دا رستہ دسیا جائے. میں کوئی کاروبار کراں گا جس ویلے نیت صاف ہووے تے جھوٹ تو بندہ بچدا ہووے، دھوکے تو بندہ فراڈ کرن تو بچدا ہووے. اللہ برکتاں پیدا کر دیندا ہے. اج ہور کل ہور حضرت عبد الرحمن بن عوف کاروبار منڈی چ کر رہے نے، تاجر بندے نے. اللہ پاک نے حالات بدل دیتے نے. میں دعا کرنا اللہ تہاڈیاں غربتاں دور فرما دے، اپنے خزانیاں دے وچوں تانوں اللہ مالو مال فرما دے، تواڈے پریشانیاں خوشیاں وچ تبدیل فرما دے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی دے اندر آئے نے. نبی پاک فرماندے نے عبد الرحمن انج لگدا ہے جی میں شادی کر لئی جی اللہ دے نبی میں نکاح کر لیا. آقا فرماندے نے حق مہر کی بنے آئی جی کھجور دی گٹھلی دے مطابق میں سونا دے کے نکاح کر لیا. آقا فرماندے نے ولیمہ بھی کیتا ہی کہ نہیں جی اللہ دے نبی اجے تے کوئی نہیں. آقا فرماندے نے کر دے پاویں ایک بکری کرنی ہوئے. اللہ دے نبی فرمایا ولیمہ کر دے جی اللہ دے نبی ٹھیک ہو گیا. یعنی وہ بھی بازار دے اندر گئے، تجارت کیتی، سچ تے مبنی تجارت کیتی. اللہ نے برکتاں دے بہاراں پیدا کر چھڑی، مزدوریاں کر رہے ہیں. حضرت ادریس نبی نے درزیاں دا کام کر دینے، ایک ٹانکا لاؤں دینے، سبحان اللہ پڑھ دینے. ہوندے دردیاں دی مشیناں میں چل دیا ہی نہیں. ہاں جی سبحان اللہ نال نہیں نہ چل دیا. اللہ اکبر الحمدللہ سارے ہی کو جا نہیں ہوندے، چنگے بندے بھی ہوندے. کئی دردیاں کو لنگی ہونا
تلاوت لائیاں ہوندیاں نے، قرآن پاک پڑھیا جا رہا ہے۔ حضرت جبریل نبی پاک نو ملدے نے، حضرت جبریل حضرت ادریس نبی نو ملدے نے، کہن لگے ادریس نبی اللہ پاک فرماندے نے جنی دنیا اس ویلے موجود ہے تے جنیاں اونا دیاں نیکیاں اسمانہ تے پہنچ دیاں نے، اونیاں کلے ادریس نبی دیاں پہنچ دیاں نے۔ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ دے سن۔ تے حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار نے، دنیا تو جا رہے نے، مسئلہ ایویں آ بچے ہون بچیاں ہون اللہ پاک دتی ہون تے بیوی دا بندے دی جائیداد وچوں 8واں حصہ بندا ہے۔ تے حضرت عبد الرحمن بن عوف دیاں 4 بیویاں نے، 4 بیویاں دا 8واں حصہ کڈیا گیا ہے۔ ایک بیوی دے حصے وچ سونا اینا آیا جویں گاں دا سرا ہوندا ہے، باقی دولت وکھری۔ سچ جھوٹ بولے، صحیح مزدوری کیتی ہے۔ اللہ دے نبی فرمایا جیڑا بندہ صحیح سچ بول کے تجارت کردا ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے جھوٹ نہیں بولدا، فراڈ نہیں کردا، اس بندے دا چہرہ قیامت والے دن 14ویں دے چاند وانگوں چمک رہا ہوئے گا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے تے جیڑا بندہ کسے دی مزدوری روک لیندا ہے، اس بندے دی عبادت بھی اللہ منظور نہیں کردے۔ ہاں جی، اللہ پاک سنو حق حقوق سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اے او بندہ جیڑا کسے دی مزدوری روکی کھڑا ہے، اللہ قیامت نو اس مزدور دی طرفوں وکالت کرن گے تے او بھی صحیح ایمانداری نال کام کرے۔ جے صحیح ایمانداری نال کام نہیں کر رہا، اپنی ڈیوٹی جو فرق پا رہے ہیں، مزدوری بھی پوری لانی چاہتا ہے، تے پھر سنو اللہ دے محبوب نبی فرماندے نے 3 بندے نے او نماز پڑھن تے انہاں دی نماز انہاں دے کناں دے اتوں بھی تجاوز نہیں کردی، قبول ہی نہیں ہوندی۔ پہلا بندہ کون ہے؟ العبد العابق، اپنے مالک دے کولوں نسیا ہویا غلام نوکر اپنے مالک دا کام نہیں صحیح طریقے نال سر انجام دیندا، صحیح کام نیت نال نہیں کردا، ان نمازاں پڑھی جائے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ ایدیاں عبادتاں نو قبول ہی نہیں کرنا۔ اور کون بندہ ہے جدی اللہ عبادت منظور نہیں کردے؟ او بی بی ہے وَمَرَاتٌ وَزَوْجُهُ عَلَيْهَا سَاكِتٌ، جیڑی بی بی نال ایدہ بندہ ناراض ہے جدوں تک راضی نہیں کر لیندی، اللہ اس بی بی دی عبادت منظور نہیں کردے۔ اگلا بندہ کون ہے؟ اللہ دے نبی فرماندے نے وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، او امام جدی جماعت نو چاہ نہیں رہی، اے تکے نال رہی جاندا ہے۔ کام سود نہ آئے جواب دے دیو، روزی تے اللہ کو لینا جی۔ کئی بندیاں نو ویسے ہی مرد ہوندی نکتہ چینی کرن دی، نہ امام دی کوئی غلطی نہ خرابی، ایویں ہی طور پانا، اے عادت غلط ہے۔ اگر اون دے وچ کوئی بدعت ہے، کوئی غلطی ہے، اپنی غلطی نہیں ٹھیک کردا، ٹھیک جا بھائی تیجی ہو، صحیح ڈیوٹی دے رہا، صحیح کام کر رہا، پھر نکتہ چینی کرنا، پھر تیرے ایمان نو خطرہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا اللہ دے نبی فرمایا او امام جدی جماعت مقتدی چاہ نہیں رہے، تکے نہ رہی جاندہ ہے، او دی نماز ہی نہیں، چلا جائے۔ اگلا بندہ کون ہے؟ اللہ دے حبیب فرماندے نے
وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ، دو بھائی آپس اندر لڑے ہوئے، کوئی عبادت ریاضت منظور نہیں. دو بہنیں آپس اندر لڑیاں، جب تک صلح و صفائی دی طرف نہیں لوٹ آندے کوئی عبادت ریاضت منظور نہیں. تو میں عرض کر رہا اللہ دے محبوب نبی فرماندے نے جیڑا بندہ ایویں نکتہ چینیاں کردہ ہے، امام تیمی ایویں نکتہ چینیاں کری جاندہ ہے، وہ دے ایمان نو خطرہ ہو گیا ہے، تے امامت دی سیٹ کڈی اچھی ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے 3 بندے ایسے نے قیامت نو انہاں نو گھبراہٹ کوئی نہیں ہونی. دعا کرو ایسا ہی ہو جائے. قیامت دی سختیاں بڑی ہیں، دعا کرو قیامت دی سختیاں تو اللہ بچائے. آقا فرماندے نے لا یحزنہم الفزع الاکبر، اینا بندیاں نو گھبراہٹ کوئی نہیں ہونی. ولا ینالہم الحساب، نہ انہاں دا حساب کتاب ہونا. کیڑے بندے جڑا صحیح عالم دین اپنی ڈیوٹی صحیح نبھارے آئے، ایدے مقتدی ایدے اتے راضی نے، ایدہ حساب کوئی نہیں. اگلا بندہ کون ہے؟ جڑا بندہ خود بھی نمازی ہے پھر تبلیغ کردہ پھردائے، تبلیغ کردائے، اس بندے دا بھی حساب کوئی نہیں. اگلا بندہ کون ہے؟ جڑا مزدور اپنے مالک دا صحیح کم کردائے، گواندہ نہیں صحیح کردائے. اللہ دے نبی فرماندے نے تے اللہ دی عبادت بھی کردائے، اے اللہ دا حق بھی پورا کردائے، اپنے مالک دا حق بھی نباندائے. ایدہ بھی حساب کوئی نہیں، قیامت دی گھبراہٹ بھی کوئی نہیں. میں عرض کر رہے سی 3 بندے، 3 جو پھر گئے 3 نکلائے، 3 جو پھر 3 نکلائے. تو میں ایسے بات مکا دیا کہ اللہ دے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے تیسرا بندہ اوے جدی طرفوں اللہ آپ وکالت کرنگے. او بندہ جن نے کسے نے کوئی ملازم رکھے آئے، مزدور رکھے آئے، او دی مزدوری دے نہیں رہا. اللہ دی طرفوں آپ مزدور دی طرفوں وکالت کرنگے. اس بندے دی مزدوری تو کیوں دبائی رکھی سی؟ او دے انہوں کوئی جواب نہیں ہونا. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو اپنے حق بھی سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے. جو حق انہیں بندے ہوتے بنائے نے اللہ سانو وہ بھی سمجھ کے تے او ادا کرنے دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ سونیاں بڑے گناہگار سیاکاراں خطاکار بد کردار بد اعمالاں، اللہ تو رحمان تے رحیم ستار تے غفار حنان تے منان. اللہ ساڑے گناہاں والے نہ ویکھی، اپنی رحمت والے ویکھ تے سانو معاف فرما. اللہ سونے اپنی رحمت دے نال ساڑے تے راضی ہو جا. سونے مالکا ساڑا سنانا سامعین دا سننا قبول فرما. اللہ جو سنے اور سنایا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق نصیب فرما. اللہ جس بھائی نے آج پروگرام بنایا ہے اللہ پاک انہاں دی محنت اور کاوش قبول فرما. مولا کریم اس نوجوان دی جوانی اندر برکتاں فرما. سونیا مالکا صحت والی عمر دراز زندگی نصیب فرما. اللہ کار دے اندر کاروبار دے اندر رحمتاں برکتاں دے نزول فرما.
اللہ جتنے بھی دوست بزرگ آئے نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے اللہ اپنی رحمت دے نال ساریاں دی نیک حاجتاں اپنے غیبی خزانے چو پوریاں فرما سونیا مالکا سچیا خالقا جننے بھی مسلمان اس جہان تے بیمار نے سب نو کن کہہ کے شفاواں عطا فرما سونیا مالکا جننے بھی مسلمان مقروض نے اللہ قرضیاں دے اندر آسانیاں پیدا فرما اللہ سونیا جننے بھی مسلمان بے اولاد نے اللہ نرینہ اولاداں نصیب فرما اللہ جنہاں نو اولاداں دتیاں ہی نیک نمازی ماپیاں دے تابعاں دار بنا سونیا مالکا سچیا خالقا جڑے مسلمان اس دنیا تو چلے گئے نے اللہ تیرے مہمان بن گئے نے اللہ ساریاں دیاں قبراں نور دے نال منور فرما اللہ کسے دے ماپے ٹر گئے کسے دے پینا پائی ٹر گئے اللہ اپنی رحمت دے نال ساریاں نو معاف فرما مولا کریم سانو بھی جب تک دنیا تے زندہ رکھیں دین اسلام تے زندہ رکھی اللہ جدو دنیا تو لے جاویں تے مسلمان بنا کے لے جائیں آخری ویلا ہوئے زبان تے کلمہ جاری فرما دیں اللہ آخری ویلا ہوئے خاتمہ بالایمان فرما دیں اللہ قبر قیامت دیاں سختیاں تو محفوظ فرما لیں اللہ یوم معاشر دی گرمی تو بچا لیں اللہ اپنے محبوب دے خوشبودار ہاتھاں چو جام کوثر نصیب فرما دیں اللہ اپنے محبوب دا دیدار اپنا دیدار نصیب فرما دیں اللہ عرش الہی دا سایہ نصیب فرما کے اللہ جی میں اس مسجد وچ اج بیٹھے ہاں سارے مل کے جنت اندر سانو میں کٹھیاں فرما دیں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين